السلام علیکم، میں ہوں اعلار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ کارنر۔ ڈیئر آڈینس، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں، اسپیشلی جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں یا ان کے پیر سن ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی نیند میں خلل پڑ جاتی ہے اور بعض اوقات یہ معاملہ بڑا تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ان تمام کنڈیشنز کو ملا کر پیریفرل نیوروپیتھی کہا جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نروز کا ایک پورا سسٹم انسان کے جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک جال کی صورت میں انسان کے پورے جسم میں نروز جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہاتھوں میں بھی گئے ہیں، وہ پیروں میں بھی گئے ہیں، وہ چہرے میں بھی ہیں، وہ اسکن میں بھی ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک تصویر دے رہا ہوں، اس تصویر میں آپ دیکھ لیں کہ نروز جو ہے انسان کے اسپائنل کارڈ سے اور برین سے نکل کر پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں اور ایک جال بناتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے دھاگے ہوتے ہیں، ان میں جب کوئی خرابی پیدا ہو جائے، جب یہ کمزور ہو جائے تو اسی کنڈیشن کو پیریفرل نیوروپیتھی کہا جاتا ہے، یعنی پیریفرل نروز کی بیماری۔ اس کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے ہیں۔ آج ہم صرف ہاتھ اور پیروں کا سن ہو جانا اور ہاتھ اور پیروں کے عضلات کا کمزور ہو جانا، اسی پر بات کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں۔ ان وجوہات میں جو سب سے زیادہ وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ ہے، وہ شوگر کی بیماری ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی گرم چیز پر پاؤں رکھتا ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتا اور اس کا پیر جل جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے پاؤں میں یا ہاتھ میں کوئی کیل وغیرہ چھپ جاتی ہے لیکن اس کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، اس قدر اس کے پاؤں اور ہاتھ جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شوگر کی بیماری جو ہے یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے تو اس کا علاج ضرور کریں، کیونکہ اس سے پیریفرل نیوروپیتھی جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بیماری ہے وہ کڈنیز کا فیل ہو جانا۔ کڈنیز جب فیل ہو جاتے ہیں تو ہماری جسم میں یوریا کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس کنڈیشن کو یوریمیا کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جب بلڈ میں یا خون میں یوریا کی مقدار نارمل سے بڑھ جائے تو بھی ہمیں پیریفرل نیوروپیتھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا گردوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ کڈنیز ٹیسٹ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جا کر کرا لیں کہ آپ کی کڈنیز جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈرگز کا استعمال۔ بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں، بعض ڈرگز جیسے کہ الکوہل یا سموکنگ یا اسی طرح کی دوسری چیزیں جو نشہ آور ہوتی ہیں، ان چیزوں کے استعمال سے بھی نروز جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور پیریفرل نیوروپیتھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں سن ہونا شروع ہو جائے تو آپ تھوڑا سا کم کر دیں یا ڈرگز کا استعمال جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اسی طرح اگر آپ کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور اس میڈیسن کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو یہ شکایت ہونا شروع ہو جائے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں کہ مجھے یہ شکایت جو ہے شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی جسم میں وائٹامن B12، فولک ایسڈ اور تھیامین، وائٹامن B12، فولک ایسڈ اور تھیامین یہ مختلف قسم کے وائٹامنز ہوتے ہیں، یہ اگر آپ کی جسم میں کم ہو جائے تو بھی آپ کو پیریفرل نیوروپیتھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ وائٹامن B12 عام طور پر اس کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس پر آگے جا کر ہم بات کرتے ہیں۔ ہائپوتائرائڈزم، تائرائڈ ایک گلینڈ ہے، یہاں ہمارے نک میں موجود ہوتا ہے اور یہ مختلف قسم کے ہارمون بناتا ہے۔ جب اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اس تائرائڈ گلینڈ میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو تائرائڈ گلینڈ کے جو ہارمونز ہیں وہ ہمارے جسم میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں
ان ہارمون کو T1 T2 T3 اسی طرح کے نام ہوتے ہیں، اور ہمارے جسم میں بہت سارے کام جو ہے یہ ہارمون سر انجام دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں اور سن ہو جانا شروع ہو جائے تو آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھ لیں کہ آپ کے تائرائڈ گلینڈ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی انڈر مائنڈ رکھنا چاہیے، دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے۔ اسی طرح پوائزننگ، بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض زہر ایسے ہیں جب وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر ان کے پیریفرل نروز پہ ہو جاتا ہے، ان کے بازو اور ہاتھ سن ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ حرکت کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، انسان بالکل بے حس ہو جاتا ہے، اس کا پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو پوائزننگ یہ تو ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز رشتہ دار وغیرہ کو اس قسم کی شکایت ہو تو اس کو فوراً اسپتال منتقل کریں تاکہ اس کو مناسب ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مل سکے۔ اس کے علاوہ لیور جو ہے، جس کو ہم جگر کہتے ہیں، لیور فیلئر کی صورت میں بھی پیریفرل نیوروپیتھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے لیور میں بعض پروٹین پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح وائٹامنز جو ہے ان کا میٹابولزم بھی ہمارے لیور میں ہوتا ہے۔ تو اگر لیور صحیح طور پر کام نہ کر رہا ہو تو بھی آپ کا جسم جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو پیریفرل نیوروپیتھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب جی آتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے اور احتیاطی تدابیر ہم نے کون کون سے اپنانی ہیں۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو جائے اور یہ کنڈیشن زیادہ بڑھ جائے، بعض صورتوں میں یہ نارمل بھی ہیں، مطلب یہ نہیں کہ اتنا زیادہ ٹینشن آپ لے لیں، لیکن اگر آپ کو بہت تنگ کرنا شروع کر دے تو آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، کیونکہ بعض صورتوں میں ادویات کے ساتھ اس کا علاج کیا جاتا ہے، جبکہ بعض صورتوں میں سرجری کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ بعض نرز جو ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، تو اس کو پھر اس کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس سے بھی آپ کو افاقہ مل سکتا ہے، آپ کا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ انگریزی ادویات میں عام طور پر ٹیگریٹول اور اسی طرح پریگابالن وغیرہ یہ ادویات، پریڈنیسولون وغیرہ یہ استعمال کرائی جاتی ہیں، لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ تمام ادویات جو ہے یہ محض علامتی ادویات ہے، اس سے آپ کی علامات کو وقتی طور پر افاقہ ہو جاتا ہے، مستقل علاج یہ نہیں ہے۔ مستقل علاج کیا ہے؟ مستقل علاج ادھر ہم نے جن وجوہات کا ذکر کیا ہے، جس طرح شوگر ہے، اسی طرح کڈنیز فیلئر ہے، اسی طرح ڈرگز کا استعمال ہے، یا اسی طرح وائٹامن B12، فولک ایسڈ، تھیامین کی کمی ہے، لیور فیلئر ہے، ہائپوتائرائڈزم ہے، یہ جو وجوہات ہیں جب تک ہم ان وجوہات کا علاج نہیں کرتے تو بیماری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ آپ شوگر کا علاج کریں تو پیریفرل نیوروپیتھی جو ہے یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو کڈنی فیلئر ہے تو آپ کڈنی فیلئر کا علاج کرائے، تو اگر آپ کے گردے ٹھیک سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے جسم میں بلڈ یوریا جو ہے اس کا لیول نارمل پہ آنا شروع ہو جائے تو آپ کے پیریفرل نروز جو ہے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اصل وجہ کا علاج جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جنکوبیکس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو۔ جنکوبیکس یہ ایک قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور یہ ایک نرو ٹانک ہے، تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انسیفابال نام کے کچھ ٹیبلٹس ملتے ہیں، آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کرنا ہے۔ اب آتے ہیں جی لائف سٹائل چینجز ہے اور کیا کیا احتیاطی تدابیر ہم نے اختیار کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ریڈیوس سٹریس اور ریگولر ایکسرسائز۔ سٹریس کم کرے، آپ کو اگر انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کو کم کر دے، جتنا ہو سکے اس کو کم کر دے اور ریگولر ایکسرسائز کرے۔ ایکسرسائز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سٹریس بھی کم ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو افاقہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے ایکسرسائز کی وجہ سے آپ کے مسل جو ہے ان کو بھی حرکت ملتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ نرز جو ہے وہ بھی دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان میں طاقت جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد خوراک کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ بیلنس ڈائٹ جس کو ہم متوازن غذا کہتے ہیں، جس میں وائٹامنس، جس میں پروٹین، جس میں کاربوہائیڈریٹس اور جس میں فیٹس، ان کے مناسب مقدار موجود ہو، اس طرح کا کھانا آپ استعمال کریں۔ آپ کسی ایک کھانے کی طرف اگر جاتے ہیں جس میں سب کے سب فیٹس ہیں، باقی چیزوں کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، تو آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی ایسے کھانے کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں سب کے سب کاربوہائیڈریٹس ہے اور پروٹین کی کمی، وائٹامن کی کمی آپ کے جسم میں ہو جاتی ہے، تو بھی آپ کو مسئلہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے خوراک کے معاملے میں احتیاط جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کسی نیوٹریشنسٹ جو ہوتے ہیں اس سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر بھی اس قسم کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں ہم بیلنس ڈائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کن چیزوں میں کس مقدار میں کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹین، وائٹامن اور منرلز یہ چیزیں جو ہے یہ شامل ہیں۔ اس کے بعد الکوہل اور سموکنگ، اس سے خود کو بچا کے رکھنا۔ پہلے بھی میں نے وجوہات میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈرگز کا استعمال، اسی طرح نشہ آور چیزوں کا استعمال، یہ ہمارے نروس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ الکوہل سے اپنے آپ کو بچائیں، اسی طرح سموکنگ، سگریٹ پینا، نسوار منہ میں ڈالنا، تمباکو چبانا، سپاری وغیرہ کھانا، جن چیزوں میں نکوٹین موجود ہوتا ہے ان چیزوں سے خود کو دور رکھیں۔ یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، اس چیز کو عام لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم میں نکوٹینک ریسیپٹرز ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور ان ریسیپٹرز کو جا کر جب ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں، یعنی نشاور ادویات کے استعمال کی وجہ سے، تو اس کا اثر ہمارے نروس پر پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد تیز اوزار کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں، اگر آپ کھیل کود کرتے ہیں یا آپ کھانا پکاتے ہیں، چھریاں وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں، سوئیاں استعمال کرتے ہیں، تو ان کے دوران احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نروز جو ہوتے ہیں یہ باریک ریشے ہوتے ہیں اور یہ سوئی کے چھبنے سے بھی یہ کٹ سکتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی نرو کٹ جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے جو انٹرامسکولر انجیکشن لگائے جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ اگر آپ کو انجیکشن غلط لگ جائے اور اس سے نرو جو ہے وہ کٹ جائے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ لائف ٹائم کے لیے مفلوج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کولہے پر جو انجیکشن لگائی جاتی ہے تو وہ انجیکشن اگر غلط لگ جائے اور جو شیاٹک نرو ہے اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو آپ کا پاؤں جو ہے وہ عمر بھر کے لیے مفلوج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو تیز قسم کے اوزار ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اگر انجیکشن لگوانا بہت زیادہ ضروری نہ ہو تو حتی الوسع کوشش کریں کہ آپ انجیکشن نہ لگوائیں، ٹیبلٹ یوز کریں یا پھر سیرپ وغیرہ یوز کریں، اور جو کچھ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر اس سے افاقہ ہو جاتا ہے تو وہ استعمال کریں۔ ڈیئر آڈینس، پیریفرل نیوروپیتھی پر ہم نے گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ہمارے چینل کے متعلق کوئی سجیشن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیں گے۔ میں اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہیں اور محفوظ رہے۔ اللہ نے